اطہر کاظمی صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے، غریدہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے، کس طرح ریاکٹ کرنا چاہیے؟ کیا یہ اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو میں چھوٹی سی چیز ایک ایڈ کرنا چاہوں گا نا، وہ یہ ہے کہ ہم صحافیوں کے حوالے سے تو بات تو کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن صحافیوں کے ساتھ منصور صاحب جتنی زیادتی اس دور حکومت میں ہوئی، ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا، دیگر صحافیوں کے ساتھ جو ہوا، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسری بات ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور میں اس کا سب سے بڑا ناقد ہوں اور میں نے ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن کیا پاکستان کی صحافت نے عمران خان کی اہلیہ کو ٹارگٹ نہیں کیا؟ پوری جو صحافت ہوتی تھی اس وقت کتنے اخبارات میں اس طرح کی خبریں چھپتی تھی کہ خدا نہ خواستہ خاتون اول کوئی جادوگرنی ہے، کتنے ایسے کالم لکھے گئے، کتنی ایسی خبریں آئیں، اور ابھی بھی جو ہے گھما پھرا کے کوئی بھی بات ہو تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی جو ہے پاکستان کی صحافت بھی کرتی رہی ہے، جس کے اوپر ہمیں خود نظریں نہیں، لیکن ایک منٹ اطہر صاحب، آپ کے خیال میں اس کیس کا فرق نہیں ہے ایک سیاسی رہنما ایک صحافی، خاتون صحافی کا نام لے کے کہے کہ جی تم نے یہ کیا ہے، یا یہ نام لے کے کہے کہ جی غریدہ فاروقی اس جلسے کے اندر نہیں تھی، اس کا اور اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ مطلب اگر کسی اخبار نے کوئی غلط حرکت کی ہے یا سابقہ خاتون اول کا نام لیا ہے، آپ اس کے خلاف جا کے کیس کریں، بالکل عدالت کے اندر لے کے جائیں، لیکن اس میں ایک خاتون صحافی کا کیا قصور ہے اس کا اس طرح نام لینا؟ ایٹ لیسٹ وائی شوڈنٹ وی کنڈیم اٹ؟ عمران خان صاحب کا نام لے کے کنڈیم کیا جائے؟ نہیں جی، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اس طرح صحافیوں کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگا، یا تو ٹھوس ثبوت لے کر آئیں، بتائیں کون لفافہ ہے۔ آپ تو حکومت میں رہے، آپ کے پاس ساری بینک سٹیٹمنٹس ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، بتائیں کس نے کون کون سے لفافے لیے ہیں؟ منظور صاحب، میں نے تو اپنی گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، میاں صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، یا کوئی اور قابل احترام شخصیت ہو، وہ کسی صحافی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو ان کو پہلے ثبوت رکھنا پڑے گا۔ اور جہاں تک خواتین صحافی کا تعلق ہے، پاکستان میں تو خواتین کے لیے ویسے اسپیس بڑی کم ہے، اگر ہم خواتین صحافیوں کو اس طرح ٹارگٹ کریں گے، تنگ کریں گے، تو میرے خیال میں تو اس سے تو کوئی ہم سروس نہیں کر رہے، نہ ملک کی نہ کسی اور کی۔ اس حوالے سے تو میرا موقف بالکل کلیئر ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ کیا خاتون اول کو ٹارگٹ کرنا، ان کو خدا نہ خواستہ جادوگرنی کہنا، اور یہ بڑے بڑے صحافیوں نے کیا ہے، بڑے بڑے صحافیوں نے ٹی وی میں بیٹھ کے کہا کہ عمران خان کی تو طلاق ہو جائے گی 2 ہفتے کے اندر، بڑے بڑے صحافیوں نے یہ کہا کہ عمران خان نہیں اطہر بھائی، اگر دیکھیں یار اطہر بھائی، اگر کسی نے کیا ہے، جس نے، جو بھی صحافی ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے، یہ کس نے اس طرح کے الفاظ بولے، جس نے بھی کیا ہے، جائیں ان کو لے جائیں، ڈیفیمیشن کیس کریں ان کے خلاف، لیکن ایک آدمی کی وجہ سے آپ اس طرح صرف ان صحافیوں کے اس طرح ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ویڈیوز ٹویٹ کر دی کہ جی انہوں نے، آپ مجھے بتائیں۔ اچھا چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو اس طرح آتی، نوید کی اگر اس طرح ویڈیو آتی ہے، آپ ایک صحافی ہیں، آپ یہ خبر بریک کرتے یا نہ کرتے؟ دیکھیں منصور صاحب، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے پروگرام میں تھا، میرے پاس ایک خبر آئی، میں نے آپ کو وہ خبر بتائی، وہ خبر بعد میں سچ ثابت ہوئی، پر میں نے آپ کو کہا میں ٹویٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرے جرنلسٹک ایتھکس کہتے ہیں کہ ابھی تک میں اس کو 100% کنفرم نہیں کر سکتا۔ تو سر وہ آپ کی مرضی ہے نا، وہ تو آپ کی مرضی ہے نا۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میں نے یہ آپ کے سامنے، آپ اس چیز کے گواہ ہیں، اور وہ پنجاب اسمبلی توڑنے کی ڈیٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، سب جوڈیس کیس ہے، تو اتنی کیا جلدی ہے آپ کو ٹویٹ کرنے کی؟ I would have never tweeted it۔ بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، یہ وہ بیسک جرنلسٹک پرنسپلز ہیں جو آپ بین الاقوامی اداروں میں بھی کام کریں تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایسی چیز ہے جس سے آگے جا کے بڑا شر پھیل سکتا ہے۔ تو دوسرا پھر تو صحافیوں نے یہ تو چلے کر دی، ویڈیو پیچھے سے آئی، اس طرح کی ویڈیوز بھی ٹویٹ کی گئیں کہ جس میں خدا نہ خواستہ یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان نے توہین مذہب کیا، اور آپ پاکستان جیسی سوسائٹی میں آپ اس طرح کی ایک ٹویٹ کر دیں جس میں آپ ایک لیڈر کو خدا نہ خواستہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے کوئی توہین مذہب کیا ہے، آپ تو اس کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پورا آپ کو کنڈکٹ دیکھنا پڑے گا نا۔ میں ایک منٹ کے لیے یہ توہین مذہب والی چیز ذرا ایک منٹ سائڈ پہ کیجئے نا، ذرا سب سے پہلے تو اس کے اوپر آئیں، یہ جو کہ جی آپ ٹویٹ نہ کرتے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی وہ سب جوڈیس معاملہ ہے اس لیے میں ٹویٹ نہ کرتا، اس سے پہلے کتنی ویڈیوز اس طرح آ چکی ہیں جن کو ہمیشہ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے، نیوز بریک ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی سورس سے آئی ہو، نیوز کس طرح رک سکتی ہے صرف اس بنیاد کے اوپر؟ نیوز تو آئے گی چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب جب پینما کا کیس چل رہا تھا، وہ بھی تو ایک نیوز بریک ہوئی تھی نا، پینما لیکس جو تھیں وہ بیسیکلی تو ایک خبر بریک ہوئی تھی، تو وہ اس میں کیا انتظار کیا جاتا کہ نہیں جی پہلے جو ہے وہ یہ عدالتی معاملہ ہے، اس کے بعد چلے گا، عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا تب بھی روزانہ رات کو پینما ڈسکس ہوتا تھا، تو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟
دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر، آپ نے کوشچن کیا تھا کہ میں ٹویٹ کرتا یا کرتا، میں نے کہا کہ میں ٹویٹ نہیں کرتا، میں ابھی بھی قائم ہوں، میری کوئی بھی ٹویٹ دکھا دیں آج تک میں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو ٹویٹ کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاناما کا پیپر تھا، جو میں نے پاناما کی سٹوری کی تھی، میں نے 2 ہفتے ویٹ کیا تھا شریف خاندان کو خط لکھنے کے بعد، اور اسی طرح جو جرمن اخبار تھا اس نے بھی کتنے ہفتے ویٹ کیا تھا خط لکھنے کے بعد، اور کہ جناب آپ بتائیں آپ کا موقف آئے سامنے سے۔ تو یہ جو بیسک بنیادی جرنلسٹک ایتھکس ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان صحافیوں کا کوئی قصور ہے، لیکن کیا کوشچن یہ بڑا وہاں پہ نہیں بنتا تھا کہ پولیس نے یہ کس طرح ویڈیو بنا دی اور اس کو ریلیز کر دیا؟ سر وہ تو پولیس، وہ یار اطہر صاحب وہ تو پولیس اور ان کا معاملہ ہے نا۔ چلیں میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ ارشد شریف قتل کیس جو ہے، ارشد شریف قتل کیس جو ہے، وہ اس میں جو گاڑی تھی، جو گولیاں لگیں، یہاں سے کئی رپورٹرز گئے، اقرار الحسن گئے، وہ انہوں نے وہاں سے جا کے پروگرام کیا، انہوں نے گولیاں تک دکھائیں، جناب یہ دیکھیں یہ گولیاں لگی ہیں، تو پھر اقرار الحسن کو بھی منع کر دیتے بھائی جان آپ پروگرام نہ کریں کیونکہ ابھی تو یہ معاملہ جو ہے سب جوڈس ہے۔ نہیں، میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ایک پرسنل کوشچن کیا تھا کہ میں اس کے حوالے سے کیا کرتا، تو میں اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت مجھے صحافت پتا ہے اور جو تھوڑا بہت میں نے کام کیا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔